بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس گلدستہ طریقت ہے حقیقت میں یہی بس حمد یار، یاد تو اس کی کرے لیل و نہار۔ ہے یہ تشریف و تکریم خدا، حکم پر اس کے کرے جاں کو فدا۔ کس سے ہوئے نعت قطب المرسلین، درست بذات پاک رب العالمین۔ رونق گلزار محبوبی ہے وہ، عشق کے بازار کی خوبی ہے وہ۔ اے اللہ، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے مقصود، آپ کی کتنی نعمتیں آج سے نہیں بلکہ پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے سے ہم کو عطا ہو رہی ہیں۔ ہم گمنام اور بے نشان تھے، ہم کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دنیا میں آنے کے لیے جب ہم پر طرح طرح کی مشکلات آ رہے تھے، اس وقت آپ ہی ہماری حفاظت فرما رہے تھے۔ آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے، آپ ہی کے ہاتھوں میں کیا سے کیا تبدیلیاں ہوتے ہوئے جب ہم نے زمین پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے لذیذ خوشگوار غذا ماں کے سینے میں تیار کر رکھی ہے۔ آپ کی شان کریمی کے صدقے ہم سے زیادہ آپ کو ہمارا خیال ہے۔ جب ہم دنیا کی ہوا کھانے لگے تو ہم کو طرح طرح کی وہ ضرورتیں پیش آنے لگیں جو اور مخلوق کو بھی ہوتی ہیں، اور ہماری ضرورتیں پوری ہونے کے لیے آپ نے وہ انتظامات فرمائے ہیں جو دوسری مخلوق کو نصیب نہیں۔ ہم آپ کے کس کس احسان کو یاد کریں، جیسے آپ نے ہماری ضرورت کی چیزیں ہمارے لیے تیار کر دی ہیں، ویسے ہی ان چیزوں کو بھی جن کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ صرف ہماری زینت اور رونق میں کام آتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے تیار فرما دیں۔ آپ کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ عشق کی نعمت ہے۔ اسی نعمت سے انسان انسان ہے، ورنہ پھر وہ حیوان کا حیوان ہی ہے۔ عشق پر مجھ کو ناز ہے، ناممکن کام عشق کر دکھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو کنعان سے بڑی مشقت کے ساتھ مصر کے بازار میں پہنچاتا ہے۔ ثنا جیسے زاہد کو زنار پہنا کر چھوڑتا ہے۔ بن مانگے بے گنتی نعمتیں دینے والے اللہ، جیسے ہم نے آپ کی اور نعمتوں کی قدر نہ جانی، ویسے ہی ہم نے آپ کی اس نعمت عشق کی بھی کچھ قدر نہ کی۔ عشق و محبت کس سے کرنا چاہیے تھا، ہم کس سے کر رہے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز سے ہم کو محبت ہے، ایک نہیں ہے تو فقط آپ سے۔ کوئی اولاد پر مر رہا ہے، کوئی عورتوں پر، کوئی جائیدادوں پر، تو کوئی مال دولت پر۔ سب غلطی پر ہیں اور اپنی غلطی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ افسوس ہم نے یہ نہ سمجھا کہ مخلوق کی محبت میں عمر بھر ڈھلنا اور جلنا ہے۔ چین اطمینان اور سکون ہے تو خدا ہی کی محبت میں ہے، اس لیے کہ دل کی ہلاکت غیر خدا کی محبت میں مشغول اور مبتلا ہونے سے ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت ہوگی خدا کا راستہ چلے گا، اور جس دل میں غیر خدا کی محبت ہوگی وہ ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر بھٹکتا ہی رہے گا۔ میرے دوستو، یہ دل بنا ہی ہے کسی نہ کسی کو دینے کے لیے، اور خدا کو نہ دو گے تو اور کوئی اس دل کو لے لے گا۔ غیر خدا کو دل دینے والو، چند روز عیش و آرام کر لو۔ کہاں گیا مصر کا بادشاہ، کہاں ہیں ایران کے بادشاہ، اور کس جگہ ہیں ایران کے قدیم بادشاہوں کا خاندان؟ سلطنت روم کے بادشاہ کہاں چھپ گئے؟ یونان کی عظیم باہمت اور مضبوط قومیں کہاں جا بسیں؟
ہندوستان کے قدیم بادشاہ کہاں گئے؟ افغانستان اور ہندوستان پر حکومت کرنے والے بادشاہ کہاں گئے؟ ان سب کا شوکت و عروج کہاں گیا؟ رہے نام اللہ کا۔ یہ ہے انجام غیر خدا کو دل دینے والوں کا۔ جنہوں نے خدا کو دل دیا ہے ان کو اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں وہ لذت ملتی ہے جو سلطنت میں بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ بعض بندگان خدا نے جب سلطنت کو چھوڑ کر خدا کی محبت اختیار کی کہ پھر کبھی سلطنت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میرے دوستو، اگر چین و اطمینان چاہتے ہو تو خدا کی محبت پیدا کرو، اسی سے تعلق جوڑو اور تمام عالم سے کہہ دو کہ ہم نے ایک ذات سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ جو اس سے ملے وہ ہمارا دوست ہے، جو اس سے الگ رہے وہ ہم سے الگ ہے۔ اطاعت کریں گے تو ہم اسی کی، احکام مانیں گے تو ہم اسی کے۔ جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو کیا وہ تمہارا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیسے نہ ہوگا۔ بار بار اس کی طرف سے اس طرح ندا ہوتی رہتی ہے، بندے ہم تیرے ہیں تو بھی ہمارا ہو جا۔ جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو راحت کی زندگی تم کو ملے گی، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی تم کو حاصل ہوگی۔ اور جو غیر خدا کی محبت میں مشغول منہمک ہو جاتے ہیں ان کی طرف دنیاوی زندگی کی فکر کرنے والی عقل رہتی ہے، آخرت کی کامیابی اور انجام کی فکر کرنے والی عقل چھین لی جاتی ہے۔ کھانے پینے جمع کی خواہشات میں جانوروں کی طرح پھنس جاتے ہیں، جسمانی لذتوں کے اندھیروں میں رات دن پھنسے رہتے ہیں، درندوں کی طرح عادتیں ہو جاتی ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے انسان کی ایک عالم میں دھوم مچی ہوئی ہے وہ دل ہے۔ اسی دل کو جس سے ان کی قدر ہے کوئلہ بنا دیتی ہیں۔ دنیا میں ان کے دل ایسے پھنسے رہتے ہیں تو ان کو اور اللہ یاد آتا ہے اور نہ اللہ کے سامنے جانے کا کچھ ڈر رہتا ہے۔ ایسی حالت میں رہنے والوں کو چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بغور مطالبہ کریں۔ ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگو، تم جانور نہ بنو، تم درندے نہیں ہو، درندہ پن چھوڑ دو، تم کالا دل لے کر نہیں آئے ہو، تمہارا دل سادہ تھا، دل کو روشن کر کے نورانی بنا کر اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا مظہر بنانے کے لیے آئے ہو، تو دل کو اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا مظہر بنا لو۔ الفاتحہ۔ صلى الله تعالى في حب صلى الله عليه وسلم كهذا عمون كل